ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى في موضع آخر: وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما وارزقني فهما. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا باتباعه. اسٹیج پر تشریف فرما علماء ذی وقار، نظامت و اینکرنگ کا فریضہ بحسن و خوبی انجام دے رہے فضیلت الشیخ جناب مولانا عبد المالک المدنی حفظہ اللہ و تولی، نیما اور اس کے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے معزز و مکرم مہمانان گرامی، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، میرے دینی اسلامی و ملی بھائیوں، میرے عزیز بچوں اور میری پردہ نشین اسلامی ماؤں بہنوں اور اسلامی بیٹیوں، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی، نئی ایک لگن دل میں سب کے لگا دی، نئی ایک لگن سب کے دل میں لگا دی، ایک آواز میں سوتی بستی جگا دی، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے، پڑا ہر طرف غل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دشت و جبل نام حق سے. اور کسی اردو شاعر نے کہا تھا: حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچا خوبا ہمہ دارن تو تنہا داری. اور شاعر رسول مداح رسول حضرت حسان بن ثابت نے کیا ہی خوبصورت کہا تھا: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. میرے بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو بھی باتیں کہی جائیں وہ برحق باتیں ہوں اور ہم سب سننے اور سنانے سے
زیادہ کہی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام میں میں آپ لوگوں کے روبرو، آپ لوگوں کے سمکش جس موضوع پر خطاب کرنے کی جسارت و کوشش کر رہا ہوں، میرا موضوع ہے اخلاق نبوی کے چند نمایاں پہلو۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کا سمپورن جیون، دا کمپلیٹ لائف آف آور پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے لیے، آپ کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، پوری دنیا انسانیت کے لیے، تمام مانو جاتی کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے، ایک اسوہ ہے، ایک رول ماڈل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 کے اندر 21 کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے نمونہ اور اسوہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کا جیون، آپ کی لائف آپ کے لیے اسوہ ہے، آپ کے لیے نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جو اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتا ہو، والیوم الآخر، اور جسے آخرت کے دن اللہ سے ملنے کی توقع، جسے آخرت کے دن کی امید ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ رب العالمین کو خوب یاد کرتا ہو، جس کی زبان اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے ہمیشہ تر رہتی ہو۔ محترم بزرگوں، یوں تو ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بے شمار اوصاف و صفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار بے شمار اوصاف و صفات اور کمالات و خوبیوں سے مزین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مجموعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ڈھیروں روشن پہلو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے تابناک پہلو ہیں، شعبے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان تابناک اور روشن پہلوؤں میں سے ایک پہلو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی زندگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مورل لائف تھی، آپ کا نیتک جیون تھا۔ اور آج کے خطبے میں اسی ایک نقطے کی وضاحت کروں گا۔ ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق کی کس بلندی پر فائز کیا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا، اور آپ کے اخلاق کی گواہی کن کن لوگوں نے دی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرتر کا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ کون کون سے اہم گوشے ہیں جو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، جو ہمارے لیے رہنما ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستو، سب سے پہلے میں قرآن کی وہ دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے، قرآن مقدس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اونچائی کی گواہی دی ہے۔
جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد، ہم نے آپ کو اخلاق کی سب سے بلندی پر، اخلاق کے سب سے اونچے درجے پر فائز کیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ اخلاق کی سب سے بلندی پر فائز ہیں۔ آپ اس بات کو لکھ لیں، آپ اس بات کا یقین کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو جتنا بلندی عطا کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس طرح کا اخلاق سے آپ کو نوازا تھا، نہ آپ کو زمانہ ماضی میں اس کی کوئی مثال مل سکتی ہے اور نہ ہی مستقبل میں ویسے اخلاق کی امید کی جا سکتی ہے۔ ویسے اخلاق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے، ویسے اخلاق کی بلندی پر آپ براجمان تھے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اخلاق کی بلندی کی گواہی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ دنیا میں میرے آنے کے جہاں بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے وجوہات ہیں، اللہ رب العالمین نے مجھے بہت سارے مقاصد کے غرض سے مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم کو دنیا میں مبعوث کیا ہے۔ ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل اور اتمام کر دوں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ کی بیویاں جو آپ کے سب سے قریب تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلوت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی وہ ساتھی تھی، آپ کی بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی گواہی دی۔ اما عائشہ سے جب پوچھا گیا، حضرت سعد بن ہشام بن عامر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سعد بن ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اما عائشہ سے پوچھا، آپ مجھے یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا رہن سہن کیسا تھا، آپ کی طرز زندگی کیسی تھی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی نشست و برخاست کیسی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ اما عائشہ نے ایک جملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی کیفیت کو بیان کر دیا، اور اما عائشہ نے فرمایا کانا خلقہ القرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جاننا چاہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جاننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو۔ قرآن کے اندر جو اخلاقی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، جو صفات بیان کی گئی ہیں، وہ تمام صفتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے۔ آپ کا اخلاق قرآن کا عکس تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کی ایک تصویر تھی۔ اسی طریقے سے جب قرآن اترا، قرآن کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ قرآن کی 5 آیتیں، قرآن کی یہ چند آیات، یہ 5 آیتیں جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، جب آپ پر یہ آیات کا نزول ہوا، پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات لے کر کے اپنے گھر کو پہنچے، آپ کے چہرے پر اداسی ہے، آپ اس محلال کے شکار ہیں، آپ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ اما خدیجۃ الکبریٰ نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ہمیں بتائیں کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔
پھر اپنی بیوی کو پورا واقعہ کہہ سنایا، واقعے کی پوری تفصیلات اپنی بیوی کو کہہ سنائی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کون تھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ اس خاتون کا نام ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موڑ پر مدد کی۔ جب تک دنیا میں باحیات رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے قدم ملا کر کا ان کا تعاون کیا، ان کا ساتھ دیا، یہ آپ کی مونس و غمگسار تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب دنیا سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کوچ کر گئی، وفات کر گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے۔ یہ بڑی عقل مند خاتون تھی، معاملہ فہم خاتون تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کہا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور جب واقعے کی تفصیلات انہوں نے سنا، اما خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، نہیں ہرگز نہیں، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم بخدا، میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہی ہوں، لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ رب العالمین کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے ناتوں کو جوڑتے ہیں، آپ نے کبھی رشتے ناتوں کو توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ وتحمل الکلا، آپ تو مجبوروں کا مکھوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جو کما نہیں سکتے، جو بے بس ہیں، جو بے کس ہیں، آپ ان کو کما کر کے دیتے ہیں۔ وَتُعِينُ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان نوازی میں آپ پیش رہتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے معاملات میں آپ ڈٹ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، جن کے اندر یہ اوصاف ہوں، جن کے اندر یہ صفات ہوں، اور جو ان اوصاف و صفات کی بلندیوں پر پائز ہے، بھلا اللہ رب العالمین ایسے انسان کو، ایسی برگزیدہ شخصیت کو ضائع اور رسوا کرے گی؟ اللہ نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اخلاق کی گواہی دی، آپ کی دو بیویوں نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیجیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، ایک روایت میں آپ نے 9 سال تک خدمت کی، اور وہ خود بیان کر رہے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اچھے اخلاق والے تھے، آپ نے کبھی کسی کو نہیں مارا، میں نے 10 سال تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اور انہوں نے کبھی مجھ کو اف تک نہیں کہا۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہیاں، قرآن گواہیاں دے رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود گواہی دے رہے ہیں، اور ان کی 2 بیویوں نے آپ کے اخلاق کی گواہی دی ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی گواہی دی، آپ کے اخلاق کی بلندی کی گواہی دی۔ میرے بھائی اور دوستو، اخلاق کے چند نمایاں پہلو، جیسا کہ میں نے مضمون جب میں بتا رہا تھا اس وقت کہا تھا اخلاق نبوی کے چند نمایاں پہلو۔ اب تک میں آپ کے اخلاق کے بارے میں بیان کر رہا تھا، آپ کے اخلاق کا تذکرہ کیا جا رہا تھا، قرآن کی دلیلیں دی گئی، احادیث سے دلائل آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ایک روشن پہلو آپ کی صداقت و امانت تھی۔ آپ سے زیادہ سچا، آپ سے زیادہ راستہ باز اس دنیا نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ اس زمین نے دیکھا ہے، نہ اس آسمان نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب نبوت نہیں ملی تھی، اس وقت بھی کفار مکہ نے
آپ کی صداقت کی گواہی دی تھی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب قرآن کا نزول ہونے لگا، جب قرآن مجید کی آیت کریمہ سورہ شورى کی آیت کریمہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کا نزول ہوا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو آگ سے ڈرا دو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو آپ ڈرا دیجئے۔ جب قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے آواز لگائی، یا صباحا، آؤ آؤ، آ جاؤ یا صباحا۔ یہ آواز سننی تھی کہ قریش مکہ فوج در فوج آپ کی آواز کی طرف آگے بڑھنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا، ایک بڑی تعداد نے اس میں شرکت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد لوگ جمع ہو